السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق اللہ سبحانہ وتعالی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، اے آدم کی اولاد۔ اب ہمارے سامنے لباس پڑے ہیں تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مضمون، لیکن آپ دیہاتی ہیں، لیکن کوشش کروں گا سادہ انداز میں ایک دو باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لباس خود مارکیٹ سے جاتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ اللہ کتنی قدردان اور کتنی مہربان ذات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس کے دو بڑے کام اللہ نے بتائے، ایک تو یہ تمہارے سطر کو اور شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور دوسرا اللہ نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اور لیکن اصل پھر ایک بہت بہترین لباس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو پہننا چاہیے، کیونکہ جب وہ لباس اترتا ہے تو بندہ انسان میں بھیڑیا بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے نبی کو بھی بھولتا ہے، پھر اپنے خالق مالک کو بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی، اپنا جسم اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے، اپنی شکل اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ لباس کیا ہے؟ الحمد وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ اور عجب بات ہے، یہ مضمون پہلی دفعہ میں سنا رہا ہوں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ ایک لباس تقوی کا لباس ہے، جب بندہ وہ پہنتا ہے تو پھر وہ اللہ کا تعلق والا بھی بنتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی بھی اپناتا ہے۔ جب تقوی کا لباس وہ پہن لیتا ہے پھر راتوں کا رونا بھی اسے نصیب ہوتا ہے۔ جب تقوی کا لباس وہ پہن لیتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی چھپ جاتی ہیں، اس کے کانوں میں موسیقی بھی نہیں جایا کرتی، اس کے دل میں بغض، کینہ اور مٹ مروڑ بھی نہیں رہتے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ اب عجب بات ہے، لباس ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی میں نے بھی یہ نہیں سوچا، آج میں نے پورے قرآن میں لباس اور کپڑے کو ثوب بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لباس کو اللہ اپنی نشانی قرار دیتے ہیں۔ آپ جڑے کپڑے پاتی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ ذَٰلِکَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ۔ یہ جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہو کو بڑی نشانیوں کا مطالبہ نہ کرو۔ الحمد یہ جو کپڑے تم پہن کے بیٹھے ہو یا ابھی ہم بچوں کو دینے لگے ہیں، یہ کپڑے بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یا بنی آدم، اللہ کیا پیارا خوبصورت یہ مضمون ہے کہ ہم نے تحقیق، ہم نے جیسے اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا انزلنا من السماء ماء طہورا، کہ جس میں اللہ جمع کا صیغہ، اللہ ہے تو سنگولر لیکن ہم کا صیغہ جہاں پہ آتا ہے اللہ پاک نے وہ صیغہ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جو صیغہ اللہ نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے، جو صیغہ اکثر آیات چلتی ہیں، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، لیکن جب آسمان سے بارش کے برسنے کا ذکر آتا ہے الحمد انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک پانی کو اتارا ہے۔ تو ہم ایک چھوٹی سی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم تو اللہ کی نشانی۔ اور پھر میں غور کر رہا تھا، لباس، رات کو بھی اللہ نے لباس قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کتنے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے لباس بنایا ہے۔ تو یہاں لباس اور ساتھ میں سورۃ یاسین کی آیت میں جوڑوں تو اللہ کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ،
رات کو لباس بھی کہا ہے، رات کو نشانی بھی کہا ہے، تو صرف برادری کا پیرا یا ماشاءاللہ آپ کی بچے ہوں گے، آپ اس بستی والے ہیں، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس مسجد و مدرسے کی بنیاد کیسی پیاری رکھی گئی ہے۔ اس میں شہداء کا خون بھی شامل ہے، اس کے پہلے امام اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اس کا ایک بچہ، اس مدرسے کا بچہ اسی قریب ایکسیڈنٹ ہوا اس میں وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو کتنی پیاری نسبتیں ہیں اس مسجد کی، اللہ ہمیں واقعی سمجھنے والا بنائے۔ تو جو بھی میں آگے بیان یہاں کر رہا ہوں کہ اسی لیے میں سب کو انویٹیشن دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر بڑی قربانی سے بنایا گیا ہے۔ میرے ان دوستوں کو، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے صرف مجھ پہ اعتبار کرتے ہوئے کتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے، اور آج ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا اور میرا اعتبار کرتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کے اعتبار میں 1 روپے کیا 1 پیسے کا بھی ہیر پھیر نہیں کیا۔ اللہ ہی اس بات پہ گواہ ہے۔ کل قیامت کے دن جب ملیں گے انشاءاللہ تو پھر کوئی امریکہ میں ہے، کوئی باہر ملکوں میں ہے، تو اللہ نے چاہا تو یہاں سے تو وہاں تو ضرور ملیں گے اور مسجد عمر بن ابسہ کی کارگزاریاں سنایا کریں گے۔ تو بہرحال لباس سے بات چل رہی ہے، تو آپ نشانیوں پہ بیٹھے ہیں، میں اور آپ نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے الحمد یہ نشانی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ ذَٰلِکَ مِنْ آیَاتِ اللَّہِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ۔ عجب بات ہے، ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا جو بہت پیارا رشتہ ہے، اس کو اللہ نے لباس سے تشبیہ کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور اسی وقت میں اختصار سے سنا رہا ہوں، میاں بیوی کا رشتے کو اللہ نے آپس کا لباس قرار دیا ہے، اور اسی کو ایک انداز سے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو امید ہے آج کے بعد میں اور آپ کپڑوں کو صرف ایسے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس نظر سے دیکھیں گے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ کپڑا اتارا ہے، ہم نے لباس اتارا ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ اس لیے کپڑا پہننے کی دعا ہے، کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھو تو اس کی دعا ہے، کپڑا نیا پہنو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اے اللہ تیری کی تعریف ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری فاؤنڈیشن کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ کس فصل میں یہ کپاس تیار ہوئی، کس کاٹن فیکٹری میں وہ کاٹن گئی، کون سے مزدور لگے، اور کتنی جگہ سے یہ ہوتا ہوتا خیرپور کے بازاروں میں پہنچا، پہلے لاہور ملتان کے بازاروں میں، پھر اس سے چھوٹی مارکیٹوں میں، پھر جا کے لیا گیا اور پھر سلوایا گیا اور پھر کسی بچے کے بدن پہ آئے گا۔ یہ سارا پروسیس بھائیوں اللہ کی منشا کے بغیر تو ہو بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور اس کا مفہوم ہے کہ میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر ہے اللہ تو نے ہی دیا ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ تو بھائیو اللہ ہمیں واقعی میں لباس اور لباس کی کتنی خوبیاں ہیں، ہمیں لباس کی خوبیاں سمجھنے کی ایک تھوڑا سا اشارہ میں کر دوں۔ لباس کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ چھپاتے ہیں، ہم اپنے عیب چھپاتے ہیں، تو میں اور آپ لباس بن جائیں، میں اور آپ دوسروں کی کمیاں چھپانے والے بن جائیں، میں اور آپ دوسروں کی عیب چھپانے والے بن جائیں، تو یار کپڑا بے جان ہے اور یہ بے جان چیز ہمارے عیب چھپا لیتا ہے۔ میں اور آپ تو جاندار ہیں، میں اور آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو کہنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک بے جان چیز تو اپنا پرپس پورا کر رہی ہے اور اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ میں اور آپ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے، عشق اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے، کیا میں ایسا نہیں بن سکتا لباس کی طرح کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤں، میں ان کی غیبت نہ کروں، میں ان کی کیچڑ نہ اچھالوں، میں ان کی پگڑی نہ اچھالوں، میں ان کے پیچھے بیٹھ کے بہتان اور الزام نہ لگاؤں۔ ایک لباس تو اپنا مرکز اور اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی تو اپنا مقصد پورا کرنا چاہیے۔ لباس کا مقصد ہوتا ہے بندہ زینت، اور جب بات ہے یہی رکوع سورۃ الاعراف آج میں نے دیکھا یا بنی آدم، یہ 7 آیات کا رکوع ہے، آخری آیت پھر شروع میں یا بنی آدم اور درمیان میں واقعہ ہے، یہ سارا آگے پیچھے اس کا سیاق و سباق ہے۔ واقعہ چل رہا ہے آدم اور حوا، ہمارے ماں باپ کا واقعہ چل رہا ہے۔ اسی سے اگلی آیت جہاں لباس کے اتارنے کا ذکر ہے، آگے اللہ کیا کہتے ہیں یا بنی آدم کہہ کے اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو گمراہ کیا اور ان کو درخت کی طرف لے گیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ لباس کے اترنے پہ پھر کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ پھر معاشرہ نہیں رہتا،
जब औरतों का लिबास ख़राब हो जाए और मर्दों का लिबास भी बेमाना सा हो, सर पे कुछ भी ना हो और टखने भी ढके हुए हों, और औरत का लिबास टखनों से ऊपर और देखने से भी शर्म आए, तो फिर जब लिबास उतर जाते हैं, लिबास का मकसद होता है अपने आप को छुपाना, जब सतर को ही ज़ाहिर कर दिया जाए तो फिर सारी की सारी खराबियाँ जन्म लेती हैं। फिर मुआशरे बना नहीं करते, चाहे वो देहाती मुआशरा हो, चाहे वो शहरी मुआशरा हो, और चाहे एशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, वहाँ फिर लिबास की जब केयर नहीं होती, जब कपड़े की केयर नहीं होती, तो फिर फसादात होते हैं, फिर ज़िना भी चलते हैं, फिर कत्ल गारी भी होती है, और फिर दूसरों के ऊपर उनके माल हड़प करने भी होते हैं। ये पहला एक स्टेप होता है जब लिबास उतरते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक ने ख़ुसूसी हाईलाइट किया है कि ये शैतान ने तुम्हारे माँ बाप का लिबास उतरवाया। और आगे चलते चलते अल्लाह फरमाते हैं, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। क्या प्यारा मज़मून आपस में मुताबिकत कर रहा है। अल्लाह फरमाता है जब मस्जिद आया करो ना, बन संवर के आया करो, खूबसूरत हो के आया करो। ऊपर लिबास के बारे में अल्लाह बताते हैं, दरमियान में वाक़या चलता है, और इसी से अगली आयत फहाशी के बारे में है। फहाशी के बारे में भी आयात इसी रुकू के अंदर आती हैं कि जब लिबास उतर जाते हैं तो फिर फहाशी के काम शुरू हो जाते हैं। तो या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। यही चलते चलते अल्लाह कहते हैं जब मस्जिद आओ ना, बन संवर के आया करो, खूबसूरत हो के आया करो। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। तो ये लिबास से रिलेटेड, और लिबास को, कपड़े को सोब भी कहते हैं। अजब बात है, कुरान मजीद के अंदर जहन्नम वालों के कपड़ों का भी जिक्र है, जन्नत वालों के कपड़ों का भी जिक्र है। अब मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि मुझे जन्नत वालों के कपड़े मिल जाएं। और वो कैसे कपड़े हैं, कितने अंदाज से लगे हुए, लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, उनके लिबास तो रेशमी होंगे। कहीं पर फरमाते हैं आलियहुम सियाबु सुंदुस खुज़रुम व इस्तबरक व हुल्लु असाबिर मिन फिज़्ज़ा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। बारीक रेशमी लिबास भी होंगे और दबीज़ रेशम के लिबास भी होंगे, गहरे सब्ज़ कलर के लिबास होंगे। और ऐसे औरत के लिबास का जिक्र है हदीस की किताबों में कि 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी उसका जिस्म उसमें छलकता हुआ नज़र आएगा। वो जन्नत के जो सारे कपड़े हैं वो तो नूर के बने हुए हैं। यहाँ तो सही बात है, ये हार डालना या कपड़े पहनना, इन कपड़ों का हमें बोझ महसूस होता है। जन्नत के कपड़े कैसे अजब होंगे, कितने मर्जी सूट पहन लेगा लेकिन उसके जिस्म पे कोई बोझ न होगा और कोई तकलीफ न होगी। आलियहुम थियाबु सुंदुस खुज़रुम व इस्तबरक व हुल्लु असाबिर मिन फिज़्ज़ा व सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। और भाइयों, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, अच्छा लिबास, तक़वे का लिबास, ये सिर्फ बच्चों को हम देने के लिए नहीं बैठे हुए। ये तो अल्लाह ने, मेरा कोई क्रेडिट इसमें नहीं है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही देने वाला है। और अल्लाह क्यों देता है, ताकि उसके बंदों को दिया जाए। वह लिबास तक़वा, तक़वे का लिबास पहन लेंगे तो अन करीब इंशाल्लाह जन्नत के लिबास भी मैं और आप पहनेंगे। अगर लिबास न पहना और एक किस्म का लिबास तक़वे का उतार दिया और ऐसे अरियाँ होकर चलते रहे और शर्मसारी में चलते रहे, तो फिर ये ना हो अल्लाह वल्लज़ीन कफ़रू कुत्तियत लहुम थियाबुम मिन नार। काफिर जो होंगे, जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह कहता है उनके कपड़े आग के बने हुए होंगे। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, उनके ऊपर भी आग, नीचे भी आग। कहीं पर फरमाते हैं उनके ऊपर भी आग, नीचे भी आग, और कितने अंदाज से उनको अजाब दिया जाएगा। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीरकुम इल्ला अज़ाबा। तो भाइयों, मैं और आप सिर्फ कपड़े को कपड़ा ना समझा करें, बल्कि इसके अंदर अल्लाह की निशानियाँ तलाश करें। आज के बाद जितनी ज़िंदगी बाकी है, बच्चे तो भी ना समझ रहे होंगे, जितने आप बड़े इनके पेरेंट्स वालिदैन आए बैठे हैं, आसपास की बस्ती वाले आए बैठे हैं, तो आज के बाद कपड़ा पहनते हुए दुआ भी पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा सौब व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अब ये बच्चों को हम देंगे तो हदिया इंशाल्लाह ये पहनेंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा मुसलमान भाई नया कपड़ा पहन के तो उसको यूँ दुआ दिया करो, क्या तुबली व युखलिफुल्लाह, पहनो फाड़ो अल्लाह तुम्हें और भी दे। ये ना कहो कि यार लंडे का माल लेके आ गए, ये 2 नंबर लेके आ गए, और यार 500 का सूट मैं तेनों ले देगा, तो 1000 रुपये का लेके आ गए, उसका सारा दिल ही तोड़ दो। चाहे वो 1000 का लेके आया, उसने जेब तन किया हुआ है, अब तो उसकी तारीफ़ कर दे, तेरा क्या बिल आता है, तो उसका दिल हाँ साड़ छोड़, तो आग नहीं चाहिए, तो लंडे का माल है, 1 करोड़ का लंडे तो आम मिलते थे, 1 200 का माल बाकी होता, उसका सारा बेचारे का खुशी भी ख़त्म हो गई। तो बहरहाल दीन हमारा हमें दुआएं सिखाता है
تو ہم خاص کر مدرسے کے معصوم بچوں سے دعائیں لینے کے لیے ان کی خدمت کے جذبے سے جیسے جنید نے بھی تعارف کرا دیا، اللہ ہمیں باقی میں قائم دائم رکھے اور ہماری اس فاؤنڈیشن سے اللہ اور کام لے، اور اللہ اسکولوں میں کالجوں میں خاص کر مدارس مساجد اللہ ہمارے ذات سے کام لیتا رہے۔ اس پہ اللہ پاک سے مانگنا، اللہ پاک سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں خیر کے ہر کام میں حصہ لینے والا بنائے۔ امید ہے کوئی لباس اور کپڑے کے بارے میں کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور بھی بڑے مضامین ہیں لیکن میں اسی لیے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو لباس کو اللہ کی نشانی سمجھ کے زندگی گزارنے والا بنائے۔